فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ قریب قریب آ جائیں، آگے آ جائیں جی، یہ خالی جگہ پوری کریں، آگے آ جائیں، پچھلے حضرات آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں، آگے کسی کو میں کچھ نہیں کہتا، مل کر بیٹھیے۔ مل کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جانور بنا کر پیدا کر دیتا تو اس بادشاہ سے کوئی سوال کر سکتا نہیں۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو جنت کا راستہ بتلایا۔ اہل ایمان مجھ سے قبل استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی بڑی قیمتی نصیحتیں کر رہے، اور مجھ سے بعد میرے فاضل نوجوان سٹیج پر موجود ہیں، گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، جن کی وساطت سے میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان کا انشاءاللہ اصل خطاب ہوگا۔ قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب، احسن الکلامی کلام اللہ، سب سے بہتر کلام اس اللہ کا کلام۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن مجید کو اپنی زبان میں مکمل کی۔ جنت کی زبان میں تو ہر کوئی شخص ہی پڑھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ اس پرفطر دور میں یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو اپنی زبان میں پڑھ لیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ جو پڑھا ہے اسے یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی مزید سارے گاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 37 پڑھی، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، رات میں ان کے لیے بڑی نشانی۔ اللہ اکبر، کبھی غور تو کریں، اللہ کی بڑی نشانی۔ نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ رات آ جاتی ہے، آسمان سے تاروں کی چمک اور دمک ہم تک پہنچتی ہے،
اندھیرا چھا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، سکون کے لیے رات اللہ نے بنا دیے۔ اگر ہم اسی میں غور کریں کہ یکدم یہ اچانک دن غائب ہو گیا اور رات نکل آئی ہے، اندھیرا چھا گیا، آسمان پر تارے چمکنے لگ گئے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے، پرند چرند آرام کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے ہیں، تو ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ یا اللہ سارے دن کو کام کر کر کے تھک گئے تھے، تو نے رات نازل فرمائی، میرے پورے جسم کو دوبارہ کام کرنے کے لیے پھر تیار کر دیا۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب علم ہوں، اور مجھے یہ فاضل یاد کروا رہے تھے، کہنے لگے شاہ صاحب منڈی فیض آباد میں آپ نے توحید پر گفتگو کی تو ان کے والد محترم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، عالم دین تھے۔ وہ کہنے لگے توحید سن کر آج ایمان تازہ ہوا ہے، اور بھی بہت کچھ کہا جو یہ بتلا رہے تھے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر شخص کو اللہ کا تعارف کروا سکوں۔ دیکھیے مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کہیں میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں، میں کہوں میں شماغ پہن کر نماز پڑھاؤں، آپ کہیں میں ننگے سر پڑھوں، ننگے سر پڑھ لو، ٹوپی پہن کے پڑھ لو، پگڑی عمامہ باندھ لو، نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو لانے والا بھی کسی بزرگ کو مانتا ہوں، دن کو نکالنے والا بھی کسی پیر کو کہتا ہوں، تو نجات نہیں ہوگی۔ توحید نجات کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کی تاریکی ہے، اندھیری رات ہے، آسمان پر تارے ہیں، آپ کے گاؤں کے اوپر بھی تارے جگمگا رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، کیا کہ آج امت کی اکثریت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر جھکی ہوئی ہے، مقبرے بن رہے ہیں، سید زادے پیدا ہو رہے ہیں، گدی نشین اور سجادہ نشین تیار ہو رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، اے رات میں نشانی ہے۔ ان سیدوں کو کہو رات آ گئی ہے، ذرا اپنے گاؤں کے اوپر نگاہ ڈال کر آسمان پر تارے دیکھ کر ان کی تعداد ہی بتلا دو، تمہارا مسلک قبول کر لوں گا۔ پورے پاکستان کے نہیں، آپ کا یہ لاگر گاؤں ہے، اس کے اوپر تارے چمک رہے ہیں، ان تاروں کی تعداد، رات ایک نشانی ہے۔ کہو کسی سے، یہ سید سب کچھ کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، مرنے کے بعد بھی پہچان لیتا ہے قبر پر مرید آیا ہے کہ مریدنی آئی ہے، یہ بڑی سرکاریں ہیں، یہ چھوٹی سرکاریں، یہ آل علی ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ آج کے دور میں سادات کی یہ نسل موجود ہے،
انہیں کہو رات ایک نشانی ہے، ابھی میرا کام باقی ہے۔ رات کو کہہ دے جب تک کام مکمل نہ ہو، رات نہ آئے، یہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن رات کو رب کے علاوہ کوئی روک سکتا نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، آہستہ آہستہ رات گزرتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، دن آ جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ اس رات میں سے دن کو کھینچ کر لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بس یہی عقیدہ توحید ہے کہ راتوں کو لانے والا بھی اللہ، دن کو لانے والا بھی اللہ، تمہاری کھیتی کو پکانے والا بھی اللہ، اس سورج کو تپش دینے والا بھی اللہ، اس چاند کو نور دینے والا بھی اللہ، تم سب کو اور مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ جب یہ سارے کام کرنے والا ایک آسمان پر مستوی ہے، او امت کی اکثریت کلمہ پڑھنے والوں، پھر ایک کو چھوڑ کر غیروں کے در در پر جا کر کیوں جھک کر سوال کر رہا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ۔ نمبر 2، دن نکل آیا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے آ رہے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ تیار ہو رہا ہے، کھیتی آباد کرنے کے لیے ہل چلائے جا رہے ہیں۔ صبح سویرے گاؤں کے اندر دودھ نکال کر اور اسے جما کر اس کے مکھن کی تیاریاں ہو رہی ہے، اور سردی آ رہی ہے، ساگ کا موسم تیار ہو رہا ہے، چاول کی کٹائی ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے قرآن نہیں آتا، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں عربی نہیں جانتا، میں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، میں جنگل کا باسی ہوں۔ تجھے یہ رات بتلا رہی ہے، تجھے یہ دن بتلا رہا ہے، تجھے یہ کھیتیاں سبق دے رہی ہے، تجھے یہ جانور پڑھا رہے ہیں، تجھے یہ پرند سکھلا رہے ہیں، تجھے یہ چرند بتلا رہے ہیں کہ ان سب کا خالق کائنات کے اندر ایک ہے، اور وہ ایک آسمان پر مستوی۔ نمبر 2، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے ایک مقرر راہ پر۔ کتنا بڑا سورج ہے؟ انسان سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ آئے ہائے، وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس نے بغاوت نہیں کی، کب سے نکل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ، کل تہجد پڑھی تھی، آج تھک گیا ہوں، کل قرآن کی تلاوت کی تھی، آج بیمار ہو گیا ہوں۔ کئی باغی اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے رب کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سورج اس باغی انسان سے بڑا ہے کہ نہیں؟ وقت پر چل رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ کبھی سورج نے کہا یا اللہ آج آئے آج نہیں میں نکلتا؟ کبھی اس نے بغاوت کی ہو؟ نہیں، یہ بندہ ہے، بندہ جس کو بنایا رب نے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو جوان کر رہا ہے، جو بوڑھا کر رہا ہے، جو پیدا کر رہا ہے۔ یہ بندہ تو رب کی بغاوت کر لیتا ہے، جو سورج کے مقابلے میں انتہائی چھوٹا ہے،
قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وہ اپنے مقرر راہ پر رواں دواں ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، اگر میں نے بغاوت کی اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اتنا بڑا سورج اور کمال کا فرما بردار، کمال کا فرما بردار، روزانہ جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے اور جا کر اللہ کے عرش کے سائے تلے، اللہ کے عرش کے سائے تلے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ او مسلمان، تجھے 5 وقت رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ سورج، اسے اجازت دی جاتی ہے یہ اجازت مانگتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اور قرآن کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمان میں فرشتے بستے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کتنے ہی فرشتے رب نے پیدا کیے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پہلا سجدہ ہے، رب کی عبادت کر رہے ہیں، پہلا سجدہ اتنا لمبا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، پہلے سجدے سے سر نہ اٹھا سکے گا۔ او مسلمان، کیا تو نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں، یہ تارے، یہ آسمان، یہ آسمانی مخلوق، یہ رب کے فرشتے، یسجد لہ، اس کو سجدہ کر رہے۔ اور یہ مسلمان علی حجویری کی قبر پر کلمہ پڑھ کر سجدہ کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، اوے تو اتنا سا انسان مردہ پرست اور قبر پرست ایک مرے ہوئے انسان کی قبر پر سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، قرآن کہتا ہے یہ رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں حیوانات، نباتات، جمادات، یا آپ کو یہ درخت نظر آ رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَهُ، یہ ہر شے اس بادشاہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور یہ انسان سورج سجدہ کرے تو رب کو، چاند سجدہ کرے رب کو، سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں سجدہ کریں اور رب کو، اور تو بندہ رب کا بندہ ہو کر ایک قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ نے یہی پیغام دینے کے لیے انبیاء کی ایک طویل جماعت بھیجی، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا اور اعلان کروایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اے سورج کو سجدہ نہ کر، او بندے کے پتر چاند کو سجدہ نہ کر، سجدہ اس کو کر جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، جو ان سب کی تخلیق کرنے والا۔ یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ جانور، یہ سب
رب کو سجدہ کر رہے ہیں، سب رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا او مسلمانوں، یہ سورج جائے گا اللہ کے پاس، روزانہ جاتے ہیں، اجازت ملتی ہے جاؤ، ایک دن آئے گا یہ جو پیچھے بیٹھا سو رہا ہے، سونا نہیں، چھڑ دے بان شابش، حالی تے بڑا لمبا خطبہ ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ سورج سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، اللہ کہے گا کوئی اجازت نہیں۔ ہائے ہائے، انسان سو سو کر رات لمبی ہو گئی ہے، دن ہی نہیں ہو رہا۔ اب کہو اپنے بابوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے سیدوں کو کہ رات کو چھوٹی کر کے دن نکال، ہم نے کام کرنا ہے۔ رب کہے گا کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں، جاؤ پلٹ جاؤ۔ سورج کو کہا جا رہا ہے جہاں سے آئے ہو پلٹ جاؤ، کوئی اجازت نہیں۔ سورج کہہ دے یا اللہ، جب سے یہ تخلیق ہوئی ہے، آسمان بنے، زمین بنے، زمین بنائی ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری عبادت کرتا رہا ہوں، آج میں جاؤں گا تجھ سے اجازت لے کر ایڑیاں رگڑوں گا۔ اور نہیں، رب نے کہہ دیا اجازت نہیں، پھر کسی کی آگے دم مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ۔ ہائے ہائے، یا قبر پرست کہتا ہے ان بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، پہاڑوں میں چلہ کشی کی ہے۔ میں گوڑ لے کے دربار پر گیا، میر علی شاہ کے چلہ سینٹر میں، وہ پہاڑی کے اندر کاٹ کر ایک بندے کا راستہ بنا ہوا ہے، میں اس میں داخل ہوا، کہا جاتا ہے سید یہاں چلے کاٹتا رہا، رب کو مناتا رہا، رب کا اتنا قریب ہو گیا ہے، جو آتا ہے اسے وہاں سے فیض ملتا ہے۔ اور میرا اعلان ہے، میرے پیغمبر سے بڑھ کر رب کا حبیب کون ہوگا؟ وہ رب کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ، چچا کو کہہ دے، کوئی دل پھیر دے، یہ کلمہ کہہ دے لا الہ۔ ہائے ہائے، رات لمبی ہو گئی ہے، لوگ اٹھ بیٹھے، آخر صبح ہو گئی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہے۔ اجازت جو نہیں ملی تھی، لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے، پیغمبر فرماتے ہیں اب سورج نکل آیا مغرب سے، اب رب کے ہاں کسی کی رب توبہ قبول کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ہائے ہائے، فرمایا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ سورج چل رہا ہے اپنے بیدار میں، چل رہا ہے، اور یہ مقرر کردہ غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے۔ سورج چاند کو نہیں پاتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ کیسا نظام بادشاہ نے بنایا ہے۔ پر ایک سوال ہے مسلمانوں، اس نظام کو چلانے اور بنانے میں اللہ نے سیدوں سے مدد لی ہے؟
یہ جتنے آستانے، پیر خانے، یہ جیلانی اور گیلانی سینٹر، اور جاؤ ان سے پوچھو رب نے یہ اتنا نظام بنایا ہے، یدبر الامر، ساری کائنات کا نظام اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ سید کا اعلان ہے پورے نظام کو چلانے کے لیے رب کو دنیا کے کسی پیغمبر کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اسے اللہ مانتے ہیں۔ العزیز، وہ غالب ہے، دنیا کے سارے پیر اور فقیر اور درویش اور مجذوب اور سائیں، زندہ اور مردہ مل کر، آگے بھی کہہ دیتا ہوں، ساری دنیا کی انسانیت، سارے جنات، حیوانات، چرند پرند، جمادات، نباتات مل کر، آگے بھی کہہ دیتا ہوں، سارے اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، آگے بھی کہہ دیتا ہوں، سارے انبیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی، یہ پوری مخلوق مل کر میرے رب کو مغلوب کر سکتی، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے۔ وہ اللہ ہی کیا ہوا جو مغلوب ہو جائے؟ جی ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے۔ ہائے ہائے، چلو ہم تو ہے گناہگار، انبیاء کی جماعت تو متفق علیہ معصوم عن الخطا۔ ایک پیغمبر کا واقعہ سنیے، اکھا پٹ لاہور آئی اکھا پٹ، باہ چھڑ دینا پتر، لتاں چھڑ دے، ہاں انج باؤن، میں تینوں ہی ویکھن دے، میں پھڑ لینا۔ ایک پیغمبر، یہ سارے پیغمبر بے بس، عاجز اللہ کے سامنے، ان میں سے ایک پیغمبر جس کا نام ہے یونس علیہ السلام، رب کا نوکر ہو کر رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، نوکر کس کا؟ اللہ کا۔ تو کشتی میں بیٹھ کے کہتا ہے بابا لک بیڑی دک، یہ پیغمبر ہے۔ اور کشتی میں سوار ہے اور قوم سے ناراض ہو کر آیا، حقیقت میں کہ قوم اللہ کو نہیں مان رہی تھی۔ ہائے ہائے، بڑا لمبا واقعہ ہے، کرہ ڈالا، سنا ہوا ہے آپ نے، نام نکلا، چھلانگ لگائی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہائے ہائے، آئیے، میں نے شروع میں کہا تھا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیرے ہی اندھیرے، اور ان اندھیروں کے اندر سے ان اندھیروں میں پہنچانے والا کون ہے؟ العزیز، وہ غالب ہے۔ رات کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور قرآن نے بھی کہا فنادا فی الظلمات
اندھیروں کے اندر سے نادا ینادی ایک آواز، اونچی آواز آئی ہے. وہ آواز کیا تھی؟ اللہ الہ. میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن غالب، میں پیغمبر ضرور ہوں، اے اللہ بے بس ہو گیا ہوں. مچھلی کا پیٹ کے اندر جو جیل خانہ ہے اس میں سے ہی نہیں نکل سکتا. ہائے ہائے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یونس علیہ السلام ان اندھیروں کے اندر سے مجھے نہ پکارتا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. آئے خائے. میں نے شروع میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَهُ. تسبیح کر رہی، مچھلی اللہ اللہ کر رہی ہے، اندر سے ایک آواز آئی ہے. اگر یہ نہ مانتا تو رب کہتا ہے قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے، لیکن اس نے کہہ دیا تھا اللہ غالب تو ہے، العزیز غالب ہے. جنگ احد ہے، پیغمبر زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، لوہے کی کڑیاں چہرے میں داخل ہو گئی ہے. غم سے نڈھال پیغمبر کہتے ہیں یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا. آسمان والے نے جبریل کو کہا جاؤ کہو لیس لک من الامر، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جس خالد نے پلٹ کر وار کیا ہے اسی خالد کو میں تیرا غلام بنا کر پیش کر دوں گا. کیوں؟ غالب، العزیز، العلیم. اللہ عالم ہے، جاننے والا ہے. ہم بھی علم جانتے ہیں، اللہ بھی علم جانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہائے ہائے، وہ سب کچھ جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ اللہ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ، آواز جا رہی ہے یا اللہ. پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ. میں نے تو زبان تھی مانگ لی ہے، جس کی زبان ہی نہیں وہ. ضرورتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجتیں ہیں، امیدیں ہیں. وہ اور میرا رب تو وہ علیم ہے، با علم، وہ علیم ہے. یہ گنگا سوچے گا بعد میں، زبان ہے نہیں، اللہ پہلے ہی علیم بذات الصدور ہے. وہ پہلے سے ہی جان لیتا ہے اس کے سینے میں کیا ہے. وہ عزیز ہے، وہ علیم ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کے منازل مقرر کر رکھے ہیں. اللہ اکبر، چاند کے منازل مقرر کر رکھے ہیں. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ٹوٹی ہوئی پرانی ٹہنی لوٹ کر اپنی جگہ پر آنے والی، وہ کون سا؟ پہلی کا چاند. دیکھا ہے پہلی کا؟ اللہ اس چاند کو ایسے کر دیتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی ٹہنی کھجور کی. اس چاند کی نور کو
روشنی دینے والا کون ہے؟ فرق یہی ہے بس وہابیوں، سنیوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، ہم کہتے ہیں چاند پر حکومت اللہ کی، سورج پر حکومت اللہ کی، آسمانوں میں حکومت اللہ کی، زمینوں پر حکومت اللہ کی، پہاڑوں پر حکومت اللہ کی، مخلوق پر حکومت اللہ کی، ان الحکم الا للہ، حکومت اس کی ہے، مخلوق بھی اس کی ہے۔ فرق یہ ہے تو حکومتیں مانتا ہے ان بابوں کی، ان پیروں کی، ان فقیروں کی، اور ہم اہل حدیث حکومت مانتے ہیں صرف آئے بس ہم اس کی حکومت مانتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، دوسری نشانی قرآن نے سورۃ یاسین میں ذکر کی۔ ویسے مردہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، ہم جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں مردہ کے ہم، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بلاؤ قاری صاحب کو، قاری احمد نام ہے، بلاؤ جی آ گئے چودھری صاحب، حکم کہ بابا ٹرن لگ گیا سورۃ یاسین تے پڑھ، بابے کو بلٹی کرانے کے لیے سورۃ یاسین آئے، اور ترجمہ کیونکہ اس سورۃ یاسین کو یار لوگ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، تیسرے بھی پڑھتے ہیں، وہابی تو کم ہی پڑھتا ہے، سارے پڑھتے ہیں، اور اس میں نشانی کیا ہے؟ ہم نے ان کو، ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیے۔ اللہ اکبر، کشتیوں کو سمندروں میں چلانے والا کون؟ اور پار لگانے والا جیلانی؟ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، وہ کون کہتا ہے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہاں رب کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کیا کہہ رہے ہیں؟ کشتی نوح علیہ السلام کی، کیا کشتی تھی، جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اس میں ہمارے سارے بابے سوار تھے۔ پریشان نہ ہو، ہماری نسل وہاں سے چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جو سوار تھے، اس لیے کہا ہم نے ان کی نسل کو، ان کے آباء و اجداد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ہائے، کہا بٹھا بندوں کو، بندے بٹھائے، کہا چرند بٹھا، پرند بٹھا، جانور بٹھا۔ ہائے ہائے، سنیے گا ذرا، بیٹھتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں، سامنے بیٹے، سامنے بیٹے، پیغمبر کہتے آ جا، کہتے نا، ساوی الجبل یاسمنی من الماء، ہائے ہائے ہائے، نہیں بیٹھتا تیری کشتی میں، وہابیوں کی کشتی ہے، نہیں بیٹھتا، میں تیرے رب کو ہی نہیں مانتا۔ ہائے ہائے، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا عاصم اليوم، اوے آج بچے گا بھائی، یہ کشتی ہے۔ ہائے ہائے، ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی، باتیں ہی ہو رہی تھی، آیا پانی کا ریلا، وہ ریلا بھی وہابی تھا، لے گیا، لے گیا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ بچہ میرا، میں نے بچپن میں اٹھایا، کھلایا، جوان کیے میری آنکھوں کے سامنے۔ آسمان والے نے کہا انہو لیس من اہلک، کیوں؟ قبر پرست تھا، مردہ پرست تھا، پتھروں کا پجاری تھا،
آج کی زبان میں منکوں کا پجاری تھا، غیر اللہ کی نظریں دینے والا تھا. رب نے جانور برداشت کیے پہاڑ اس کشتی کے اندر، لیکن کسی مشرک کو بیٹھنا گوارا. اور ہم مشرک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ادھر بھی ہو جاتی ہے، ادھر بھی ہو جاتی ہے، وہاں بھی ہو جاتی ہے، یہاں بھی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. بڑا فرق ہے. میں ایک کو مانتا ہوں، یہ چار کو مانتا ہے. میں ایک کو مانتا ہوں، یہ 10 کو مانتا ہے. لاہور جاتا ہے علی حجویری کی قبر پر چادریں چڑھاتا ہے. اسلام آباد آتے ہیں تو میر علی شاہ کی قبر پر چادریں چڑھاتا ہے. کوئی کام پھنس جائے تو بڑی بڑی قسمت کھری وہاں پہنچ جاتا ہے. اور میں اور ہم اہل حدیث مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، بچوں کو یتیم کروا سکتے ہیں، بیوی کا سہاگ لٹا سکتے ہیں، لیکن کسی قبر پر چادر چڑھا سکتے. مسلک حق، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، کتاب و سنت، نعرہ تکبیر. مولانا سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی. یہ ہے توحید. کوئی نیا چاند نہیں چڑھا رہا، یہ وہ پیغام ہے جو پیغام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے، میں اپنی تقریر میں ہر بات کی دلیل یا رب کے قرآن سے دوں یا پیغمبر کی حدیث سے. اور اگر کوئی بات مجھ سے رہ بھی جائے، میری جماعت کے علماء ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار جماعت کا فرد ہوں. مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر اول ہوں. اہل حدیثو، قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق. ہائے ہائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آسمانوں کی پیدائش ہے، یہ زمینوں کی پیدائش، یہ راتوں کو آ جانا، دن کا چلے جانا. آج کل راتیں لمبی، دن چھوٹے. تو میں کیسے کیسے سمجھاؤں؟ کو ہے مائی کلال جو مجھ سے بات کر کے بتلائے، میرا چیلنج قبول کرے. سردیوں میں رب راتوں کو لمبا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے. گرمیوں میں دن کو لمبا کر دیتا ہے، رات کو چھوٹا کر دیتا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی بزرگ آ کر سردیوں میں لاتیں چھوٹی کر کر دکھائے، دن کو لمبا کر کر دکھائے، گرمیوں میں دن کو چھوٹا کر کے دکھائے اور رات کو لمبا. کوئی ہے؟ ہائے کہتے ہیں گستاخیاں کرتا ہے زیدی. نہیں کرتا، وہ حدیث ہی کا جو گستاخ. میں ولیوں کو مانتا ہوں. پھر سن لو، میں ولیوں کو مانتا ہوں، بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، لیکن ان کا ادب اللہ کے کلام کے بعد کرتا. جب کلام اللہ کہہ دے انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ کو اے پیغمبر آپ بھی نہیں سنا سکتے، تو مریدنی کیسے پیر کو اوپر سے خبر دے دیتی ہے؟ اندر آئی فون لگایا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض. اور میں حیران ہوتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت کے برابر ایک آسمان کی موٹائی ہے. ہائے ہائے، اتنا موٹا. اور آسمان پیغمبر فرماتے ہیں
چر چر کرتا ہے، جیسے گاڑی کے اوپر وزن اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لاد دیا جائے تو پھر گاڑی چین چین کرتی ہے۔ آئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا موٹا آسمان اور اتنا بڑا پھر بھی چر چر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا 4 انگلیوں کے برابر بھی پورے آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رب کا فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اے آسمانوں کی تخلیق پہ غور کر، لیکن کرے گا کون؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، بے وقوفوں کے لیے نشانیاں۔ اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو زندہ کو چھوڑ کر مردے سے مانگتا۔ عقل مند دنیا کے اندر سن لو، اہل توحید ہے، وہابی ہے، یہ دنیا کے کاروبار میں تو خطا کھا سکتے ہیں لیکن رب کی توحید میں کوئی خطا کھا سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک کائنات کے اندر صرف ایک ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا۔ لآیات لأولی، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ وہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ایک مرید پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا، قاری احمد صاحب، چپیاں جسے کہتے ہیں پنجابی چپیاں، سمجھ دے ہو نا، مٹھیاں پردہ ہے، میٹھیاں میٹھیاں۔ سید لمبا پیا، سجادہ نشین تے گدی نشین تے اصلی قریشی، ہاشمی، زیدی، نقوی، پتہ نہیں چپیاں ہو رہے۔ پیر صاحب خوش ہوئے، میٹھی میٹھی نیند آنے لگی، انہوں نے کہا ہاں پتر سنا کوئی شے مانگ۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب، شروع ہو گیا کہانی سنانے، پریشان ہوں، دکان نہیں چلتی، مجھا مر جاندیاں نے گراج فلار، وہ ساتھ ساتھ چپیاں بھی بڑی محبت سے بڑھتا۔ شاہ صاحب سو گئے، جیسے ابھی میرا جوان سو گیا تھا، یہاں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ ہی گیا وہ۔ انہوں نے کہا شاہ جی آج ستے نے اٹھایا جی، تسی آج سندھی ٹوپی والا اپنے پیچھے ویکھ، بالکل نال والے بندے نوں ہلائی ذرا، کی نا ہے تہاڈا؟ پیچھے نہ ویکھ، ادھر ویکھ سرکار، ادھر کی نا ہے تہاڈا؟ اچھا سچی واہ جی واہ، پھر مزہ ہو گیا۔ دس میں کی کہہ رہا سی؟ ہاں مسجد خیال کرو۔ اور میرا ویر سونے کی نا ہے دا؟ شاہ صاحب نے، او زندہ باد شاہ جی، سلام ہوئے۔ سید پاک ذرا میں تقریر کر رہا سی، سپیکر بھی بڑا چنگا لایا ہے تے سید اپنا گلا بھی بڑا سونا ہے ماشاءاللہ، تے ذرا دسو نا، تسی اکھاں میٹیاں سی، تسی کہہ رہے ہو میں سویا نہیں، میں بھی مان لینا، میں کی آکھ رہا سی، گل کی کر رہا سی؟ کوئی نہ بولے اہل حدیث، اج پیراں دا پتہ لگ جاندا ہے، بھابی پیراں دا۔ اچھا چلو، اچھا چلو، جو بھی تسی ہو، چودھری صاحب ہو، جو بھی ہو، اے دسو میں کہہ کی رہا سی؟ گل نہیں بھول گئی، دیکھو ہائے ہائے، نا کی تہاڈا؟ شہباز کرے پرواز، شہباز، اللہ بنا اس کو شہباز کرے جنت پروازاں، لمبی ایمان علی صحت علی عمر عطا فرما۔ شہباز سو گیا تھا، میں نے دیکھا، آنکھیں بند تھیں، لیکن مجلس میں حیا آئی، نہیں میں تو جاگتا تھا،
جب جاگتا ہے تو بتائے سید کیا کہہ رہا تھا، اور نہیں پتا سو جو گیا تھا، تیرا سویا ہی نہیں، تیرا مر گیا ہے، نہلا دیے، کفنا دیے، چارپائی پر ڈال دیے، کاندھوں پر اٹھا دیے، قبر میں بند کر دیے، اب تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں اور یہ سنتا ہے۔ ہمارا شہباز سو جائے اور سید جگا دے، شہباز کو پتہ لگا میں کہہ رہا تھا مٹھیاں، میٹھی میٹھی مٹھیاں۔ شاہ جی کو اپنی کہانی بھی سنا رہا تھا مرید، بڑی محبت سے، پیر صاحب سے محبت بڑی ہوتی ہے۔ ہم گزرے ہیں نا ان حالات میں، گزرے۔ میں ایک مرتبہ چھوٹا سا تھا، جیسے یہ بیٹا ہے، ڈیرہ غازی خان میں میں اترا تو میرے ماموں سید شاہد حسین نقوی، تو ہم دونوں اترے، مجھے سیر کے لیے لے گئے۔ ایک بزرگ چٹی داڑھی والا دوڑتا ہوا آیا، اس نے میرے گھٹنے چومے، ہاتھ چومے، متھا۔ میں نے کہا ماموں جی یہ کیا؟ اس نے کہا ہم سید ہیں، یہ امتی ہے، ان کا کام ہی ہے، کام ہے کہ نہیں، سارے قبروں پر پڑی ہوئی ہے کام۔ اور جب اللہ نے دین سمجھایا، سمجھ آئی، کہا شاہ جی سو گئے۔ یہ مست ہو کر دبائی جا رہا ہے، سنائی جا رہا ہے، بچے مر گئے، بیوی مر گئی، فلاں ہو گیا، یہ تکلیف یہ تکلیف۔ کافی دیر ہو گئی، شاہ جی نے کوئی آ نہ کی، شاہ جی کو آرام ہوئی، تھوڑا سا سکون ہوا، آنکھ کھلی، دیکھا مرید اب تک دبا رہا ہے۔ اس نے کہا اور نے کیا، انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا شاہ جی میری کہانی نہیں سنی۔ اب اسے افسوس ہوا، میری کہانی نہیں سنی۔ اب وہ پیر اپنی مستی میں تھا، اس نے کہا میں سو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ سنا، اس نے کہا شاہ جی آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، میری کھل گئی ہے۔ جو دنیا میں سو جائے اسے پتہ نہیں لگتا، مرنے کے بعد کیسے آپ کو پتہ لگے گا۔ کہنے لگا پکڑو گستاخ بھابی ہو گیا، پکڑو گستاخ بھابی ہو گیا، جس کی آنکھیں کھل جائے وہ پھر لآیات لأولی الالباب عقل مند بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ بھی میرے جیسے، میں بھی آپ جیسا، آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی پکڑتے ہیں میں بھی پکڑتا ہوں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں میں بھی بیمار ہوتا ہوں۔ میں اس سے کیوں نہ مانگوں جو کبھی بیمار، میں اس سے کیوں نہ مانگوں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو پیتا نہیں پلاتا ہے، ہائے ہائے، جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، جو سوتا نہیں سلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جو بیمار نہیں ہوتا بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، 11 آیتیں ہیں سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ تہجد میں اٹھتے ہو نا، اٹھا کرو، اٹھا کرو، تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ رات کے وقت، اندھیری رات، سب سوئے ہوئے، ذرا کہنا سبحانک اللہم، اے اللہ تو ان سارے بابوں سے پاک ہے، ذرا کہنا اٹھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے وقت، چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ جاتے، بیٹھتے ہی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض۔ آئے خائے، یہ پورا رکوع تلاوت کرتے، پورا رکوع تلاوت۔ کیوں؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہی نشانی ہے۔ جو تھوڑا سا بھی غور کرے گا اللہ کی قسم، وہ کبھی مردہ پرستی، قبر پرستی، تعویذ فروشی نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو میں نے کہا اللہ کریم کتاب و سنت کے اگر مطابق ہے، قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جس بھائی کے گھر ہم نے کھانا کھایا وہ کہنے لگے اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں نیک بیٹا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔
اس قاری صاحب نے پورے قرآن ترجمہ سے پڑھایا، پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو اللہ یہ ساری نیکیاں ذخیرہ آخرت بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔